पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में माहिदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारिजा उमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आइनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। नाराए तकबीर की फ़ज़ाओं में पाक फ़ौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों और पेशेवराना महारत का अमली मुज़ाहरा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशक़ों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देना है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे में जंगी मशक़ों का मुशाहिदा किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि कोई शक में न रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवीलुल मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल राब्ते बरकरार रखे हुए हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल देगा कि वसीतर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत 7 लाख फौज की मौजूदगी में भी मकबूजा कश्मीर में अमन यकीनी नहीं बना सकता, तो ये भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़िते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने ख़िते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारी दुनिया यही कह रही है कि ये मामला जो है ना वो बाहमी एक गुफ्तगू शनीद के जरिए हल होना चाहिए। अभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो एक ऑफर है वो बिल्कुल स्टैंड करती है। वो कर लें, 3 कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है वो कोई कमीशन बना दें 2, 4, 5 मुल्कों का। एनी इंक्वायरी, एनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि ये इसके पीछे कुछ और ना निकल आए। इंडियन क्लेम की क्रेडिबिलिटी जो है उसमें मैसिव क्रैक्स फ्रॉम विद इन इंडिया पे जो है वो पड़ गए। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल न करने की वजह भारत का खौफ करार दे दिया। यूनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत इसलिए पेशकश कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे खौफ है कि इसके पीछे कुछ और ना निकल आए। पाकिस्तान किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोई कमीशन कायम कर दें, पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। इस किस्म की पेशकश वही करता है जिसके हाथ साफ हों। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि पाक भारत तसादुम का इम्कान कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई दरियाई सिंध पर हमला करेगा तो वो जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा कि गुजरात के कसाई ने दरियाई सिंध पर हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में हमला एक बहाना है, दरियाई सिंध असल निशाना है। अगर भारत के पास सबूत मौजूद हैं तो बताए, हम जिम्मेदारों को खुद फांसी पर चढ़ाएंगे। भारत खुद को जमहूरियत पसंद कहता है, हम साबित करेंगे कि ये इंतहा पसंद है। भारत अमन पसंद नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پیناما کے وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے علاقائی صورتحال اور بھارت کے اشتعال انگیز پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ بھارت کی یک طرفہ کارروائیوں اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ پیناما کے وزیر خارجہ کا فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام اجازت دیں تو پاکستان اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے واہگہ بارڈر آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزوں کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ کئی مریض علاج مکمل ہوئے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ پاکستانی شہری اٹاری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ واہگہ اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ غزہ میں نہتے بچوں کو تو پوری دنیا مل کر اب تک جو ہے وہ سرنگو کر نہیں سکی۔ ابے تم ہمیں کرو گے یار؟ یہ جو ہم نے نیوکلیر ایسڈ بنا رکھے ہیں یہ شبرات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں، وہ اندھی لگی ہوئی ہے۔ یہ گجرات تھوڑی ہے نریندر مودی کا کہ آ کر جو ہے وہ یہ وہ کرے جو اس نے گجرات میں کیا سارا۔ یہ پاکستان ہے، بلوچستان میں ہمارے لوگ مارے ہیں، خیبر پختونخوا، انڈیا کر رہا ہے سارا، ایویڈنس اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کراچی میں بھگتا ہے چیزیں۔ آج کراچی الحمدللہ جو ہے وہ ان کا محاذ ختم ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رو جو ہے وہ 23 سالوں سے 25 سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہی تھی۔ یہ اللہ نے ہم سے یہ والا کام کرا ہے، یہ بھی کراچی کا محاذ بند ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی مودی کو وارننگ، کراچی سے رو کے نیٹ ورک کا خاتمہ بھی یاد دلایا۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ بھارت پاکستان کو جھکانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ ہم نے جوہری اثاثے شب برات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ کراچی میں رو کو بھگت چکے۔ کراچی میں 23 سال چلنے والے رو کے محاذ کا خاتمہ بھی ہمارے ذریعے ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی پہلگام واقعے کا ذمہ دار مودی کو قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلگام واقعے میں نریندر مودی کی غفلت اور لاپرواہی کار فرما ہے۔ پہلگام حملے پر مودی سے جواب دہی ہونی چاہیے۔ بی جے پی قومی سلامتی کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر الگ ہے اور بھارت الگ۔ جانبدار بھارتی میڈیا کے بار بار سوال کے باوجود مقبوضہ وادی کی خواتین کا کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے سے انکار، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے سے بھی صاف انکار۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مقبوضہ کشمیر کی خواتین نے بھارتی صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ بطور مسلمان بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگا سکتی۔ بی جے پی کے دور میں ہی پلوامہ ہوا اور اب یہ پہلگام کا واقعہ۔ بی جے پی کی حکومت میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداس کوہست ثانی کا سوال۔ کہا کہ پہلگام واقعے کو پاکستان اور مسلمانوں سے جوڑنا قابل مذمت ہے۔ مودی اقلیتوں کے دشمن ہے، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نشانہ بنایا جائے۔ کیا مودی کی کابینہ میں کوئی مسلمان وزیر ہے؟ کیا مودی نے بھارت میں سکھوں کو عزت دی ہے؟ پاکستان کے عوام متحد ہیں۔ وطن عزیز کے لیے ہندو، مسیحی، سکھ سمیت تمام اقلیتیں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود اگر ایک سال بند رہیں تو 50 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو جائے گا۔ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے مودی حکومت کو خط لکھ دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایئر انڈیا نے حکومت سے خسارہ پورا کرنے اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے سبسڈی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی پروازوں کو طویل سفری روٹ اور اضافی فیول کے اخراجات کا سامنا ہے۔ واہگہ بارڈر پر کھڑے افغانستان کے سامان سے لدے 150 ٹرک بارڈر کھلنے کے منتظر۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی اجازت دینے کے باوجود بھارت نے ٹرکوں کے لیے بارڈر نہیں کھولا۔ افغان سفارت خانے کی درخواست پر وزارت خارجہ نے اجازت دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے 21 افراد واہگہ بارڈر کے ذریعے داخل ہوئے۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم، دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। डेपुटेशन पर आए जजों को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालती मुआविन को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा, 18 मार्च को नए ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी होने पर पुराना ट्राइब्यूनल खत्म हो गया। पुराने ट्राइब्यूनल ने 21 मार्च को मुख्तसर फैसला जारी किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, ट्राइब्यूनल ने लिखा कि उन्होंने फैसला पहले महफूज कर लिया था। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नए नोटिफिकेशन के बाद जिस ट्राइब्यूनल का वजूद ही नहीं वो ऑर्डर नहीं कर सकता था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, सूबे के अंदर जजों के तबादले होते रहते हैं। इस्लामाबाद बार का मुतालबा है कि इस्लामाबाद के जजों के दीगर सूबों में तबादले होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बर वक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती। हुकूमत न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है बल्कि निजी शोबे को तरक्की का अहम मुहर्रिक बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू। कहा, हुकूमत इक़दामात का मकसद ऐसे मईशत तश्कील देना है जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार तरक्की पर जोर, हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के आज़म का इआदा। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह 8.3% देखी गई। कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की कमी की शरह 8.7% रही थी। रमा माली साल जुलाई ता अप्रैल के दौरान महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की शरह 25.97% थी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो गलत है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर बलूचिस्तान में बहस होनी चाहिए थी मगर बिल पास कर दिया गया। आइन के मुताबिक सूबों को हुकूक दिए जाने चाहिए। वसाइल और आइनी हुकूक के एतबार से बलूचिस्तान को सबसे अमीर सूबा होना चाहिए। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा कि जब आइन पामाल किया जाता हो तो इंसाफ कैसे रहेगा। पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में कमी। इस्लामाबाद 29, लाहौर में 31, पेशावर में 33 डिग्री रिकॉर्ड। पीर तक लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। आसमानी बिजली गिरने का खदशा। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सिंध के अक्सर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू 48, लाड़काना 45, सखर में पारा 44 डिग्री। महकमा मौसमियात की हैदराबाद में जियारी सखर थरपारकर समेत सिंध में चंद एक मकामात पर आज से 5 मई तक बारिशों की पेश गोई। मई में बारिश के इम्कानात को गैर मामूली सरगर्मी भी करार दिया। मजीद कहा कि 5 मई से सिंध पर असरअंदाज सिस्टम को बहरे अरब की नमी से तक़वियत मिलेगी। कराची में भी ये सिस्टम कहीं कहीं बारिश बरसा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब का स्मॉग खात्मे का मंसूबा पायलट मंसूबे के तौर पर आला सतह की मीटिंग में उठाने की हिदायत। कानून पर अमल न करने वाली रिक्शा साज कंपनीज और डीलर्स के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। स्मॉग तदारुक केस में अदालत का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील से 5 मई को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म।
کراچی کی عدالت نے غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے کیس میں ملزم ارمغان کو 5 روز کے جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم ونگ کی تحویل میں دے دیا۔ عدالت کا جیل حکام کو ملزم ارمغان کو سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا حکم ملزم ارمغان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف بی آر نے کراچی پورٹ پر کارروائی کر کے گدھوں کی 14,000 کھالیں بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق 285 پارسل چمڑے کی مصنوعات بتا کر چین بھیجے جا رہے تھے، لیکن چیکنگ کے دوران پارسل میں سے گدھوں کی 14,000 کھالیں نکلیں۔ ایکسپورٹ پالیسی کے تحت گدھے کی کھال برآمد کرنے پر پابندی عائد ہے۔ کراچی میں کورنگی کراسنگ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی، ڈرائیور فرار۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کراچی میں رواں سال اب تک ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 97 افراد جاں بحق ہو چکے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہم، ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس، اسٹیشن ماسٹر لاہور کی سرزنش، ڈویژنل میڈیکل آفیسر کو معطل کر دیا۔ صوبائی فوڈ اتھارٹیز کو ریلوے اسٹیشنوں پر بغیر اجازت کھانے کا معیار چیک کرنے کی اجازت۔ حنیف عباسی نے کہا کہ نرم مزاجی دکھا لی، اب سختی ہوگی۔ کراچی یونیورسٹی میں پانی کی پائپ لائن پھٹنے کی تحقیقات کے لیے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی تکنیکی، آپریشنل، ماحولیاتی عوامل اور لائن کا جائزہ لے کر 7 روز میں رپورٹ پیش کرے۔ واٹر کارپوریشن کی یہ پائپ لائن اس سے پہلے بھی 3 سے زائد مرتبہ پھٹ چکی ہے۔ کراچی میں کبوتروں سے پھیلنے والی پھیپھڑوں کی بیماری میں خطرناک حد تک اضافہ۔ کراچی کے بڑے نجی اسپتال میں ہر ہفتے برڈ فینسیئرز لنگ نامی بیماری کے 20 سے زائد کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ سول اسپتال حکام کے مطابق روزانہ سانس کی بیماریوں کے متعدد کیس رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی درجہ بندی نہیں کی جاتی۔ متاثرین میں گھریلو خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کبوتروں کے پروں اور فضلے سے پیدا ہونے والے ذرات سانس کی نالی میں بیٹھنے سے پھیپھڑوں میں سوجن اور الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ذرات اے سی اور کھڑکیوں کے ذریعے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ مرض کی شدت بڑھنے پر مریض کو آکسیجن تھراپی یا پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی ضرورت تک پڑ سکتی ہے۔ پہلگام حملہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، اس میں کشمیریوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن کچھ شہروں میں کشمیری بچیوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اچھی بات نہیں، اس سے کشمیر پر اثر پڑے گا۔ سابق سربراہ را امرجیت سنگھ دولت کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا بھارت اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں، جنگ سب سے آخری اور سب سے برا آپشن ہے، دونوں ملکوں کے درمیان معاملات بات چیت سے حل ہونے کی توقع ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں، لیکن جواب دینا جانتے ہیں۔ پانی پر حملے کو قومی خود مختاری پر حملہ سمجھا جائے گا۔ گزشتہ روز میرپور خاص جلسے میں سندھ کے دل سے 2 ٹوک پیغام دیا گیا۔ پاکستان کے ہر دریا کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اپنے دریاؤں کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ بھارت سفارتی سطح پر منہ کی کھا رہا ہے۔ توقعات کے برعکس امریکہ نے بھارت کی جانب جھکاؤ کی بجائے معاملے میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ بھارت سے علاج کے بغیر وطن واپس بھیجے گئے 2 بچوں کا قومی ادارہ برائے امراض قلب میں معائنہ۔ بچوں کے والد شاہد علی کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے بتایا کہ پاکستان میں بچوں کا علاج ممکن نہیں ہے، یہاں بھی ڈاکٹرز نے سرجری کا مشورہ دیا ہے۔ آج اسلام آباد جا کے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد سرجری سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ جیو نیوز پہ خبر نشر ہونے کی بدولت ان کے بچوں کا علاج ممکن ہو رہا ہے۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات لگانے کے خلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج۔ مظاہرے میں پاکستانی اور سکھ شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارتی سفارت خانے دہشت گردی کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ سکھ پنجاب کی دھرتی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کی تو اسے بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج، انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دھمکیوں، سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے خلاف نعرے، کہا پوری اوورسیز کمیونٹی پاکستانی فوج کے ساتھ ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں اوورسیز کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج، پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، مظاہرین نے بینرز، پلے کارڈز اور پاکستان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات بلوچستان کی ضلع یوب میں کارروائی، تحصیل کاکڑ خراسان سے بھیڑیے کے 5 بچے بازیاب، چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف کے مطابق بازیاب کروائے گئے بھیڑیے کی نسل گرے ولف کہلاتی ہے، جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ بھیڑیے کے بچوں کی دیکھ بھال کے بعد انہیں واپس قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے جاری غزہ کی ناکہ بندی توڑ کر امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والے فریڈم فلاٹیلا کے کارکنوں کی کشتی پر اسرائیل کا ڈرون حملے کے بعد کشتی میں آگ لگ گئی۔ مدد کے لیے کشتی نے SOS کالز بھی کی۔ امدادی کارکنوں کی کشتی کھلے سمندر میں لنگر انداز ہو گئی۔ غزہ میں مسلسل تیسرے ماہ بھی امداد کی فراہمی بند ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ البریج کیمپ پر ہوئے حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ یمن سے اسرائیل پر ایک اور بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا میزائل تباہ کرنے کا امریکی ریاست ایلینوائے میں پل کے ایک حصے کو دھماکہ خیز مواد لگا کر گرا دیا گیا۔ پل 70 سال سے زائد عرصے تک آمد و رفت کے کام آتا رہا۔ HPL PSL میں آج لاہور قلندرز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ PSL میں اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ فاتح رہی تھیں۔ ایونٹ میں دونوں ٹیموں نے 6 میچ کھیلے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے 10 اور پشاور زلمی کے 4 پوائنٹس موجود ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ میں شامل۔ عاطف رانا کا کہنا ہے کہ صرف کرکٹ نہیں، قومی کھیل ہاکی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی لاہور قلندرز کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے۔ انیس سو 90 میں ہاکی ورلڈ کپ فائنل میں دنیا کے سب سے بڑے ہاکی اسٹیڈیم میں ریکارڈ تماشائیوں کی موجودگی میں 2 گول کر کے اپنی ٹیم کو عالمی چیمپئن بنانے والے پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ فلورس جان بالنجر کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ، یادیں تازہ کی، گول پوسٹ میں بھی کچھ وقت گزارا۔ اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے سب سے بڑے ایوارڈ شو لکس اسٹائل ایوارڈز کی تقریب میں جیو ٹیلی ویژن کی پذیرائی، بہترین پرفارمنس اور مقبولیت کے اعتراف میں ویورز چوائس کی 4 کیٹیگریز کے ایوارڈ 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی تخلیق کردہ ڈرامہ سیریل تیرے بن کے حصے میں آئی۔